حافظ رضوان حیدر اسلامک اسپیکر۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ معزز سامعین کرام، ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو ہم ان میں سے 5 لوگوں کا ذکر کر چکے ہیں۔ چھٹا وہ شخص ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ بندہ کہ جو اللہ کو تنہائی کے اندر یاد کرے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھیں بہہ پڑے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، وہ بندہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو محترم ساتھیو، ایسا خوش نصیب بندہ جو اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ صرف قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب نہیں کریں گے، بلکہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خوشخبری بھی سنائی ہے۔ فرمایا عینان لا تمسهم النار، عین بقت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی۔ پیارے پیغمبر کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں، 2 قسم کی آنکھیں جن کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی۔ پہلی آگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین بقت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑی، جو رونے لگ گئی من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ دوسری آنکھ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری آنکھ وہ ہے کہ جس نے اللہ کے راستے کے اندر جاگ کر پہرا دیا۔ یہ دونوں آنکھیں اللہ تعالیٰ اس 2 قسم کی آنکھوں کو جہنم کی آگ کے اندر نہیں ڈالے گا۔ تو یہاں انسان کے جسم کے ایک جز سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک جز کو جہنم میں نہیں ڈالے گا باقی جہنم میں ڈال دے گا، تو یہاں مراد ہے کہ ایسی 2 آنکھوں والا انسان جس کی آنکھوں نے یہ ذمہ داری دی ہو، جس نے یہ پہرا دیا ہو، اور وہ آنکھیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑی ہوں، اللہ تعالیٰ ایسی دونوں آنکھوں کو جہنم کے اندر، ایسے انسان کو جہنم کی آگ کے اندر نہیں ڈالے گا۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے دل خشیت کا اختیار کر جانا اور آنکھوں سے آنسوں کا نکل آنا، یہ مومنین کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتنا زادتهم ایمانا، کہ ایمان والے جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، وہ ان کو ان کے ایمان میں زیادہ کر دیتی ہیں جب ان کے اوپر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ ایمان والے کی نشانی ہے، ایمان والے کی یہ پہچان ہے کہ جب اس کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو قرآن کی آیات اس کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، اس کو زیادہ کر دیتی ہیں۔ اور محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں یدعون ربهم خوفا وطمعا، شروع کے اندر فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ اپنے رب کو خوف اور ڈر کے ساتھ پکارتے ہیں، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ میں نے کل بھی آپ کو ذوالکفل والا واقعہ سنایا تھا، ظالم بادشاہ تھا، زانی بدکار بادشاہ تھا، لیکن وہ عورت کے ساتھ جب ایسا سلوک کرنے لگا تو وہ رونے لگ گئی۔ اس نے پوچھا تو کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی۔ ذوالکفل نے جب اس کی یہ بات سنی تو اس کو چھوڑ دیا، اور اس وجہ سے وہ بھی رونے لگ گیا، اور روتے روتے وہ اس کا وہیں انتقال ہو گیا۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ رونے لگا اور اس کا وہاں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا غفر اللہ ما تقدم من ذنبی، اللہ نے ذوالکفل کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا، یہ ہمارے دلوں کی کیفیت بہت کمزور ہوتی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ سوچے کہ میں نے تنہائی کے اندر اپنے رب کو کتنا کو یاد کیا ہے۔ میری زندگی اس کا زیادہ تر مرحلہ کاروبار کے اندر گزرتا ہے،
میں دن کے اندر 12 گھنٹے اگر کام کرتا ہوں، 6-8 گھنٹے سوتا ہوں، باقی مصروفیات ہے میری، سارے کے سارے دن کی مصروفیات میں میں نے رب کو کتنا وقت دیا ہے، جس نے مجھے وقت دیا ہے اتنا، جس نے مجھے اتنی فراغت دی ہے، وہ چاہتا تو مجھے ایسا مصروف کر دیتا کہ مجھے کوئی جگہ ہی نہ ملتی کام کرنے کی، مجھے وقت ہی نہ ملتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنے اہل و عیال کی فکر بھی نہیں رہتی۔ کوئی ہسپتالوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کوئی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، اللہ نے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، ہم رب کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ ہم رب کے ساتھ کتنا وقت نکالتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے؟ ہم رب کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے تو آنکھوں سے آنسو کا نکلنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے ڈر کو دل کے اندر رکھنا یہ بہت ہی بڑا عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو زندگی کے تمام مراحل کے اندر کامیاب کر سکتا ہے۔ ترقی کی کوئی بھی ایسی سیڑھی جو آپ عبور کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر چڑھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اللہ کا ڈر، اللہ کا توکل آپ کے دل کے اندر ہو، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم لوگوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ ہم لوگوں کو درس دیتے ہیں، لیکن اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر یہ بات نہیں سوچتے کہ ہم رب سے کتنا ڈرتے ہیں، ہمارے دل کے اندر رب کا کتنا ڈر ہے۔ جب رب کا ڈر دل کے اندر آ جائے، جب رب کا ڈر اس دل کے اندر موجود ہو، آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا، ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بچوں سے کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں، میری لاش کے ٹکڑے کر کے جلا دینا، کچھ پانی میں بہا دینا، کچھ ہواؤں میں اڑا دینا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا تھا، اس نے کہا یا اللہ مجھے آپ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر لگتا تھا، میں آپ کو کیا جواب دیتا، میں کہاں زندگی گزار کے آیا تھا، میں نے اس وجہ سے یہ کام کیا۔ اللہ نے کہا کہ تو نے واقعی اس لیے کام کیا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت کو جانتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ بتلانے کے لیے کہ میں نے اس بندے کو کیوں معاف کیا، یہ سوال اس سے کیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ صرف ایک اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمارے دل کو اپنے ڈر کے ساتھ منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اپنی خشیت طاری رکھے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر موجود رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم۔